बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मुबारक हो, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान के क़याम को 78 ईयर्स गुज़र चुके हैं। हम तेज़ी से अपनी एक सदी जो है मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। नेहरू ने, हिंदू लीडरों ने ये ख्वाब देखा था कि ये पाकिस्तान जो है ये तो चंद साल भी नहीं चलेगा और जो मुसलमान हैं ये आके जिन्ना की क़यादत में हमसे मिन्नत करेंगे कि दोबारा इसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से ही कायम था। इसका हम तजज़िया जो है, इसका ज़िक्र जो है हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के दिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमने हासिल क्या किया, हमने खोया क्या। हमारी सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है, और वो ये है कि पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान का कायम रहना जो है ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी कामयाबी है। कहाँ से हमने आगाज़ किया? कुछ भी नहीं दिया था हमें हिंदुओं ने। असासे रोक लिए थे, पानी बंद कर दिया था, बुरा हाल था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, को 20 लाख बंदे कत्ल हो गए थे, एक तबाही मची हुई थी। यहाँ से आगाज़ होता है, आहों से, सिसकियों से, आंसुओं से, खून से, पसीने से इस मुल्क का। और आज ये मुल्क जो है ये एटमी ताकत है। आज पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के दूसरे लोग पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान में जो स्कूलों की तादाद है, एजुकेशन की तादाद, उनके मेयार पे आप बात करते हैं, दूसरी बहुत सी बातों पे बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सफ़र हुआ है और बहुत बड़ा सफ़र तय हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कुछ भी नहीं था, कि जब कहा गया, जब ये मुल्क बना कि हमें इंडिया में, न्यू दिल्ली में हमें एक एम्बेसडर चाहिए, तो इस्माइल साहब उस ज़माने में हुआ करते थे एक, तो उन्होंने कहा जी मैं एम्बेसडर तो पाकिस्तान का बन जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी इंडियन शहरियत नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से हमने आगाज़ किया। ऐसा नहीं है, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मैं हैरान होता हूँ, वो इस तरह से बात करते हैं जैसे पहले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका था, अब इथोपिया बन गया है। आप अपने देहातों में जाएँ, अपने गांव में जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि तब्दीली आई है, तरक्की हुई है। वो लोग जो पैदल थे वो साइकिल पे आ गए हैं, जो साइकिल पे थे वो मोटरसाइकिल पे चले गए हैं, जो मोटरसाइकिल थे वो वहाँ कारें नज़र आ रही हैं। अब देहातों में कारें नज़र आ रही। आप कहेंगे नहीं, आप सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं सेंट्रल पंजाब की बात नहीं कर रहा। मुझे जाने का इत्तफाक होता है सिंध के देहातों में, मुझे जाने का इत्तफाक होता है हुआ केपी के देहातों में, मुझे और दूर दराज इलाकों में जाने का इत्तफाक। कुछ जगहों पर वाकई हालात बहुत ख़राब हैं, और उसकी अगर कभी आप तलाश करेंगे तो उसकी जो मकामी पॉलिटिक्स है, उस पहिए को रोकने में, उस तरक्की को रोकने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। मैं इसमें गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के लोग, उन्हें ये नहीं कहता बरिलजुमा करार देता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, लेकिन मैं पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो कारकर्दगी है जो हमारे सरकारी इदारों ने की है, जो सियासतदानों ने की है, जो दूसरे लोगों ने की है, ये इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये पाकिस्तान इस वक्त जो कर्ज़ों की जाल में फंसा हुआ, जो इतने लंबे चौड़े कर्ज़े फंसे हुए हैं, इसका एक ही मसला है, इसका एक ही मामला है कि ये जो है हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, जो इस्लामाबाद में बना के पॉलिसियाँ बनाते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी उन पे है। क्योंकि जो लोग काम करते हैं, जो लोग कोई पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो फेल होती तो उसकी भी उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान इस वक्त कर्ज़ों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख़तरात हैं, तो इसका तो पूरा जो आप बात करेंगे, इसका तो जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये कायम रहा है। पाकिस्तान के मुतालिक स्टीफन कोहन, लासन ज़ायरिंग, दूसरे जो अमरीकी लोग हैं, जो इंटरनेशनल दानिश्वर हैं, वो एक पेशीनगोइयाँ करते हैं कि ये मुल्क नहीं चलेगा, कुछ चीज़ यहाँ चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये मुल्क चला। ये लोग, लासन ज़ायरिंग फौत हो गए, स्टीफन कोहन फौत हो गए, लेकिन पाकिस्तान चल रहा है। इंडियंस जो हैं वो भी ये बातें करते करते, तजज़िये देते देते वो भी इंतकाल कर गए, लेकिन ये पाकिस्तान चल रहा है। और अभी जो उसने जंग में साबित किया है, 4 रोज़ा जंग में साबित किया है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये बात जो है
یہ ہارڈ کنٹری کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ پاکستان ایک مشکل، ایک ہارڈ ملک ہے، ایک سخت ملک ہے. اس طرح سے یہ مدتوں تک یہ بات ہوتی رہی کہ یہ ملک میں اتنے سارے معاملات خلاف ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو لوگوں کی ریزیلینس ہے. یہ مجھے ہمیشہ نظر آتی ہے. پاکستانی آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے. اب بہت بڑا جو پاکستان کی جو ایک فنانشل سٹیبلٹی میں ایک راز ہے وہ اس کے لوگوں کی جو ایک باہر سے وہ جو چیزیں بھجواتے ہیں، سرمایہ بھجواتے ہیں، وہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ اس میں بہت سی رکاوٹیں بھی پڑی، لیکن اس میں یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے لوگوں میں جو خوشحالی لانے ہیں اس میں باہر کے جو پیسے آئے ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیے. پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اور یہ جو ابھی برین ڈرین کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ، جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈینٹل سرجن بن رہے ہیں، پاکستان میں تو اتنی کھپت نہیں ہے، انہیں باہر جانا چاہیے. کوئی اس کو اس طرح سے کائنڈلی اس کو مت لیں کہ جس طرح سے آپ لیتے ہیں. جو قابل لوگ ہیں انہیں بہتر اپرچونیٹیز میں جانا چاہیے. ان کا اس ملک کے ساتھ تعلق ہے، وہ پاکستان سے باہر جا کے انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیسا ملک ہے، پاکستان کے لیے کیا. ہمیں جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ، جو پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا، جو تھوڑے سے جن کے حالات بہتر ہیں، جو کچھ ہیں، وہ تو پاکستان کے بہت خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ باتیں کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ جی پودینوں کے باغ ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کے. آپ کو کچھ لوگ یہاں ملیں گے کہیں جی ہمارے ابا جی کی جو تھی وہ تو فلور مل تھی، پتہ چلتا ہے چکی تھی. ہمارے یہ دادا جی جو تھے وہ تو انہوں نے جی بڑا وہاں پہ آئل مل بنائی ہوئی تھی. تھوڑا سا تفتیش کریں پتہ چلتا ہے کہ یہ کولو تھے ان کے. تو یہ ہم نے جو اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جھوٹ بولا، اپنے بچوں سے جھوٹ بولا، اس سے بڑی ایک کنٹراڈکشن پیدا ہوئی. ہمیں ایسے شو ہوا کہ جیسے ہم امریکہ تھے اور ہم ایتھوپیا بن گئے. نہیں، ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میں نے خود دیکھا کہ یہ عام بات ہوتی تھی، جو یعنی ایک کلرک لیول کے یا اس سے بھی جو لوگ ہوتے تھے، وہ اگر کوئی قیمتی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو رفو کروا کے لگاتے تھے. اب لوگ نہیں لگاتے. آپ کو اب لوگ نظر نہیں آئیں. اب وہ دکانیں بند ہو گئی ہیں پاکستان میں. اب آپ دوسرا آپ دیکھیں کہ کبھی آپ باہر نکلے، یہ دیکھا کریں بات پاکستان میں، ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہر گلی کے باہر ایک موچی بیٹھا ہوتا جو ٹوٹا ہوا جوتا مرمت کرتا تھا. اب آپ کو موچی نہیں ملتا. اب آپ کو کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، بڑا کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ جوتا نیا خریدتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں سائیکل کے چلان ہوا کرتے تھے. اب بھی ہماری قانون کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اب پولیس والے ان کا چلان نہیں کرتے. یہ ایک تبدیلی آئی ہے، یہ اچھی تبدیلی آئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس تبدیلی کو دیکھا نہیں گیا. ہاں، اس تبدیلی کا کریڈٹ جو ہے میں حکومتوں کو نہیں دیتا، میں سیاستدانوں کو نہیں دیتا. اس تبدیلی کا کریڈٹ میں پاکستان کے عوام کو دیتا ہوں. یہ بڑی زبردست لوگ ہیں. انہوں نے ایٹم بم بھی انہوں نے بنا لیا. اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ رہی، لیکن جب انہیں موقع ملا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا، تو انہوں نے ایٹم بم بنا لیا. یہ عجیب سی بات تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ملک جو ہے جو سوئی نہیں بنا سکتا، امپورٹ کرتا ہے، سائیکل امپورٹ کرتا ہے، وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے؟ مگر ہم نے بنا لیا. ابھی بھی انڈیا جو ہے اس نے جب اٹیک کیا تو اس نے کہا پاکستان کو تو ہم تہس نہس کر دیں گے، لیکن جب جواب ملا تو انہوں نے کہا یار نہیں، دوسری طرف تو چین بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، ترکی بھی کھڑا تھا. بھئی آپ کے جو فرانس بھی، آپ کے ٹیکنالوجی بھی آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس رشین ٹیکنالوجی بھی تھی. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. اب آپ نے چیخیں لگانی شروع کر دی. تو معزز خواتین و حضرات، سرکاری سطح پہ، سیاسی سطح پہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی جو روح ہے، ان کی ریلیجنس ہے، اور میں اس کو جوڑتا ہوں پاکستان کی جو خاص طور پہ پاکستان کی جو 5-6 ہزار پرانی تہذیب ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اس کے بعد میں مسلمان آ گئے اور یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ جو ایک وہ روح ہے اور جو اسلامی روح ہے اور جو پاکستانی روح ہے، یہ بہت مضبوط روحیں ہیں اور یہ بہت مضبوط ہیں، اور یہ ہر چیلنج کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کو بتا دیا کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. انڈیا کو ہم نے بتا دیا کہ ہم آپ سے، آپ ہم پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. 1970 کی وار جو ہے وہ آپ نے نہیں جیتی تھی، وہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے جیتی تھی، بنگلہ دیش کے عوام نے جیتی تھی، وہ پاکستانیوں نے جیتی تھی، وہ بھارت نے نہیں جیتی تھی. تو معزز خواتین و حضرات، پاکستان پہ فخر کرنا سیکھیے، اور پاکستان میں جو بری چیزیں ہیں اور اس میں سوچیں کہ اس میں آپ نے کیا حصہ ڈالا ہے. اور ایک بڑا پرانا سوال ہے جو کینیڈی نے امریکیوں کو بتایا تھا، وہ بڑا ہی اہم سوال ہے. وہ یہ تھا کہ آپ یہ مت سوچیں کہ امریکہ نے آپ کو کیا دیا، آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے امریکہ کو کیا دیا. میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ پاکستان نے آپ کو
کیا دیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، آپ اپنے گھر والوں کو دیکھیں، آپ پچھلی 2-3 نسلوں کو دیکھیں، اور اس میں تبدیلی اگر آئی ہو، بہتری آئی ہو، تو پھر کبھی یہ نہ کہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ کی فیملی کو اس پاکستان نے کیسے بدلا، لیکن آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ آپ نے کیا کوئی اسکول قائم کر دیا؟ آپ نے کسی بچے کی ایجوکیشن دے دی؟ آپ نے کسی کی ہیلتھ کا بندوبست کر دیا؟ آپ نے کوئی بہت علمی کام کر دیا؟ بہت کوئی ایسی تبدیلی کر دی؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پلیز اپنے آپ سے مایوس ہوں، اس ملک سے مایوس نہ ہوں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور بڑی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تو اس ملک سے جن لوگوں نے بغض رکھا ہے، اس ملک سے جن لوگوں نے نفرت رکھی ہے، انہیں اس کو بھگتنا پڑا ہے، ان کی اولادوں کو بھگتنا پڑا ہے. پاکستان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، پاکستان میں لوگ غلط ہیں، پاکستان غلط نہیں ہے. معزز خواتین و حضرات، پاکستان پہ فخر کرنا سیکھیے. پاکستان زندہ باد.